الموزز پی ایچ ڈی چینل والے نے ویڈیو بنائی ہے کہ ہوموسیکشوالٹی یعنی کہ مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کو عورت کے ساتھ جنسی تعلق بنانا یہ بالکل بھی قرآن میں ڈسکس نہیں ہوا، حرام تو دور کی بات ہے۔ اس کی ویڈیو اس کے چینل پر شاید آپ دیکھ نہ پائیں گے کیونکہ پاکستان میں یہ تو بین ہے، لیکن شاید آپ وی پی این لگا کر یا کسی دوسرے ملک کے اکاؤنٹ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شاید آپ کو نظر آ جائے گی، تو اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ بات یہ شروع اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے، احادیث سے نہیں لینی چاہیے۔ قرآن اپنے آپ میں مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے، میں بھی اسی نظریے کو مانتا ہوں، لیکن اصل میں مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا قرآن کچھ اور ہے، ہمارا قرآن کچھ اور ہے۔ میں انہی ترجموں کو جو عام ترجمے ہیں مارکیٹ میں، مودودی صاحب کا، جوناگڑی صاحب کا، یا انگلش کے جو بھی ترجمے ہیں، عام ترجمے ہیں کہ 98% تک وہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ 1-2% ہے جہاں پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، باقی سب کچھ میجر چیزیں سیم ہیں، لیکن ان کا پورا قرآن ہی مختلف ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نئے ترجمے کر کے، اور اپنا ترجمہ بھی پیش نہیں کرتا کہ یہ کس ترجمے کو فالو کر رہا ہے، یا اپنا خود کا کوئی دے دے، وہ بھی نہیں دیا اس نے ابھی تک۔ تو پھر جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ہی مان لیں، یہ کس قرآن پر ہی مان لیں، یہ ابھی واضح نہیں ہے، یہ ابھی اس کو ڈسکور کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو ویڈیو ہے اس کو رد کرنے کے لیے مجھے باہر سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی ویڈیو میں سے میں دلیل دے کر اس کے پورے موقف کو رد کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات اپنی شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر عذاب بھیجے، تو اب عذاب کیوں نہیں آ رہے، حالانکہ یہ فعل تو اب بھی ہو رہا ہے۔ اب اس پر تو بہت سے سوال دوسرے بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کتابیں بھیجتا تھا، رسول بھیجتا تھا، اب کیوں نہیں بھیج رہا؟ اب نہیں بھیج رہا اس کا مطلب پہلے بھی نہیں بھیجے ہوں گے، اس لیے پچھلوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ دلیل سرے سے ہی غلط ہے۔ خیر موضوع پر واپس آتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی ان آیات کا، جیسے کہ 781 نمبر آیت، جس کا عام ترجمہ تو یہ ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے مردوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جنسی خواہش کے لیے جاتے ہو، یہ اس کا عام ترجمہ ہے۔ لیکن یہ الموزز پی ایچ ڈی والے صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں اس آیت کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے، انگلش میں کیا، میں اس کا اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کا اردو میں یہ بنتا ہے کہ کیا آپ سب کمزوروں کا خیال رکھے بغیر ہمیشہ اور زیادہ کی ہوس میں طاقتوروں سے رجوع کرتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ پورے سب کو مخاطب کر کے کیا آپ سب مرد اور عورت کمزوروں کا خیال رکھے بغیر ہمیشہ زیادہ کی ہوس میں طاقتوروں سے رجوع کرتے ہو؟ یہ اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور کس بنا پر اس نے یہ مطلب نکالے ہیں یہ بھی اسی ویڈیو کے آگے اس نے جن آیات سے یہ مطلب لینے کی کوشش کی ہے، رجال کا مطلب اس نے طاقتور مرد لینے کی طاقتور لوگ لینے کی کوشش کی ہے، اور نساء کا مطلب اس نے کمزور لوگ جو پیچھے رہ گئے، بھلا دیے گئے، ان کو لینے کی کوشش کی ہے۔ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں، اس کی ویڈیو کی میں اسکرین شاٹ آپ کو دیتا جاتا ہوں، تو وہیں سے اس کی اپنے موقف کو خود ہی رد ہو جائے گا۔ اب ویڈیو میں آگے جا کر یہ ایک لفظ کا مطلب بتا رہا ہے۔ اب رجال کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ ایسے مرد اور عورت یعنی کہ لوگ جو کسی طاقت میں ہوں، اختیار، جن کے پاس کوئی با اختیار ہو، گورنمنٹ کا عہدہ ہو، جو سیلف سفیشینٹ ہو، یعنی کہ وہ خود منحصر ہوں اپنے آپ پر، کسی کے اوپر وہ منحصر نہ ہوں بلکہ لوگ ان پر انحصار کر سکیں، یہ وہ ترجمہ دے رہا ہے۔ اور یہ والا جو معنی اس نے نکالا ہے، یہ جن آیات کو بطور دلیل پیش کرنے والا ہے وہ بھی دیکھیں آگے۔ سورہ اعراف کی 46 نمبر آیت، یعنی پیپل ود ایجنسی ہو نو، رجال کا یہاں پہ ترجمہ کر رہا ہے لوگ، مرد اور عورت دونوں۔ یہاں پہ اب وہ والا ترجمہ نہیں دے رہا جو اس نے وہ اوپر کیا ہے کہ اتھارٹی والے لوگ، جن پر لوگ انحصار کر سکے، جن کے پاس گورنمنٹ ہو، یہ ترجمہ یہاں پہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، صرف لوگ، عام لوگ۔ اور اس بات سے تو انکار ہے ہی نہیں، رجال جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اور صرف مرد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں بندے، ہم عام بولتے ہیں نا کہ یار شادی میں کتنے بندے آئے تھے، ہم کہتے ہیں یار 400-500 بندہ آ گیا تھا۔ تو جب ہم نے میل فیمیل یعنی مذکر مونس کا فرق نہ بتانا ہو اور مجموعی طور پر ہی بتانا ہوگا کتنے لوگ تھے، تو ہم اس کو بندے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں انسان لفظ موجود ہے اردو میں، لیکن ہم یہ تو نہیں کہیں گے شادی میں کتنے انسان آئے تھے۔ آج تک کبھی سنا ہے آپ کو کسی نے کہا کہ شادی میں 500 انسان آئے تھے؟
تو یہ ہر لینگویج میں اپنا ایک اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اسی حساب سے لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ رجال کو مذکر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور عمومی طور پر، یعنی کہ ٹوٹل مذکر مونث دونوں کے لیے بھی، مجموعی طور پر لوگوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ جس طرح اردو زبان میں بندہ، بندے، یہ مذکر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے خاص طور پر، اور دونوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے جب ہم نے تفریق نہ کرنی ہو، تو سیم وہی بات ہے۔ تو اس چودھری صاحب نے اپنی خود ہی بات کی یہاں پہ رد کر دیا ہے۔ اس نے یہاں 746 آیت میں رجال کو یہ ترجمہ نہیں کیا ہے با اختیار لوگ، سرمایہ والے لوگ، گورنمنٹ والے لوگ، یہاں پہ کر کے دکھائے۔ یہاں پہ عراف والے وہ لوگ ہے ہی نہیں یہ تو خود بیچارے وہ لوگ ہیں جو ابھی لٹکے ہوئے ہیں، نہ ابھی ان کا فیصلہ ہوا جنت میں ہے نہ وہ دوزخ میں، وہ کہیں پہ بھی نہیں، ابھی بیچارے ان کا ہونا ہے فیصلہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ بات اس کی یہیں پہ غلط ہو گئی کہ رجال کا مطلب ہے ایسے لوگ جن کے پاس اختیار ہو، غلط۔ اب آگے 9 نمبر سورت کی 108 نمبر آیت میں بھی رجال کا ترجمہ یہ پیپل کر رہا ہے، لوگ، لیکن ساتھ یہ نہیں کر رہا جو اوپر چولے ماری ہوئی ہیں کہ ہیو اتھارٹی ان اسپیسیفک ڈومین، سیلف سفیشینٹ اور فلانڈنگ، وہ نہیں یہاں پہ کر رہا۔ اور اگلی آیت 24 نمبر سورت کی 37 نمبر آیت، وہاں پہ بھی رجال کا مطلب لوگ کر رہے ہیں، مین اینڈ وومن دونوں، لیکن وہاں پہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ طاقتور لوگ، اختیار والے لوگ، خود منحصر لوگ، نہیں کرے گا وہاں پہ۔ لیکن اپنی اس آیت میں انہوں نے شروع میں ڈال دی ہے جہاں پہ لوط علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، وہاں پہ تو صرف لوگ کرے تھا ترجمہ، تب بھی اس کے قصے کی ساری بینڈ بج جائے گی، وہیں پر غلط ثابت ہو جائے گا اس کا۔ اب آگے النساء کا ترجمہ یہ معنی یہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی صلاحیتیں ابھی سامنے آنی ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ابھی مستقبل میں سامنے آئیں گی، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس کی دلیل دینے کے لیے یہ کہاں پہ معنی فٹ ہوتا ہے، یہ آگے ایک آیت پیش کر رہا ہے، اس میں نساء کا معنی کر رہا ہے نیو تھنگس، نئی چیزیں۔ کدھر یہ مطلب کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، جو محروم رہ گئے، جن کی صلاحیتیں ابھر نہ سکیں، اور کدھر وہ نئی چیزیں لگا کے ایک دوسرا معنی بھی لکھ دیا، تھنگز یٹ ٹو کم، یعنی کہ وہ چیزیں جو ابھی سامنے نہیں ہیں۔ یعنی کہ اس کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، جس کا عام ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کے لیے خواہش ڈال دی کہ انسانوں میں کہ عورتوں کے لیے۔ اب آپ پوری انسانیت کا جائزہ لے کے بتائیں کتنے کے مرد ہوں گے، کتنے کے لوگ ہوں گے جن کو نئی چیزوں کا کوئی شوق ہوگا، کوئی نئی چیز سامنے آ جائے، اس کی کوئی بہت ہی شہوت اس کے اندر ہو، کوئی بہت شدید خواہش ہو، 100 میں 5% ہوں گے، حد 5%، 95% وہ ہوں گے جو عورت کے پیچھے ہوں گے، بلکہ جو نئی چیزوں کے پیچھے ہیں وہ بھی اسی لیے ان کے پیچھے کیونکہ ان کو کسی عورت نے منہ نہیں لگایا یہ بھی حقیقت ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ناسا کا مشن بھی بھیجتے ہیں نا، وہ اوپر چاند پہ کہیں پہ، وہاں پہ بھی ایک عورت لازمی رکھتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عورت کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی سارا گڑبڑ ہے، صرف رجال کا معنی یہاں پہ وہ کر دینا دوسری آیتوں میں جو اپنا یہ لے رہا ہے کہ یہ طاقتور با اختیار لوگ، وہ نہیں بن رہا اس نے جو 3 آیتیں دی ہیں، اور النساء کا بھی دوسری آیتوں میں لگا کے دیکھیں گے وہ نہیں بنے گی بات۔ اس نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ ٹیکنیکلی وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم سارے لوگ، پوری قوم، طاقتوروں کے پاس جاتے ہو مزید حاصل کرنے کی خواہش کی وجہ سے، اور پیچھے رہ جانے والے کو نظر انداز کرتے ہو۔ یعنی کہ اس ترجمے کے لحاظ سے تو 3 گروہ ہونے چاہیے تھے، ایک طاقت والا، ایک کمزور اور ایک درمیان والا، اور مخاطب ہونا چاہیے تھا درمیان والا، کیونکہ حرکت تو وہی کر رہا ہے اس طرح کی کہ وہ طاقتور کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ سبھی کو ایک آیت میں مخاطب کر رہا ہے کہ یعنی کہ بات اس آیت میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب کے سبھی یہ حرکت کرتے ہیں، غریب طبقہ بھی یہی کر رہا ہے، تو پھر اعتراض کس بات کا؟ وہ خود اپنے آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، طاقتور بھی خود اپنے پاس ہی آتا ہے۔ یار بالکل ہی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں یونس شہید کا ترجمہ اس نے پڑھ لیا شاید، ایون کہ پرویز کا مفہوم القرآن اس کا بھی میں نے کھول کے دیکھا، اس نے بھی یہ حرکت، اس نے بھی یہ ترجمہ نہیں بدلا، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ شہوت والی بات ہے کہ مرد جو ہیں عورتوں کو چھوڑ کر اپنے مردوں کے پاس جا رہے ہیں، اس نے بھی یہی کہا ہے، میں اس کو اسکرین شاٹ بھی لگا دیتا ہوں، لیکن اس کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ اور یہ جو معنی اس نے نکالے ہیں یہ دنیا کی کس لغت سے نکالے ہیں؟ رجال کا مطلب طاقت والے لوگ، عہدے والے لوگ، با اختیار، خود منحصر، سیلف سفیشینٹ لوگ، یہ دنیا کی کس لغت سے نکالا ہے یہ کیوں نہیں بتایا بھائی؟ اور اگر یہ میں نے نکال ہی لیا ہے، دعویٰ کر ہی دیا ہے، تو ان آیتوں میں فٹ کرو نا، آدھی بات کی فٹ کر رہے ہو، تو آپ نے اس کا معنی یہ جو اختیار والے طاقت والے تھا اس کو کیوں نہیں وہاں پہ فٹ کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی رد کیا ہے۔ اور میں اس بندے کی اگلی جو ویڈیوز ہے نا جس میں اگلی حرکتیں اس نے کی ہیں وہ بھی اسی طرح کی چولیں ماری ہوئی ہیں،
دلیل دینے کی ویسے کوئی بنتی تو نہیں ہے، لیکن شاید ہی کسی کے عقل میں بات آ جائے، اس کے جو سننے والے ہیں شاید کسی کو عقل آ ہی جائے۔ انشاءاللہ میں جلدی اس کی مزید دوسری ویڈیوز بھی بناؤں گا۔